پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. میں اسد اللہ خان ہوں. آج دن بھر چرچا رہا گزشتہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا. کئی حوالوں سے وہ بڑے انہیں شہرت بھی ملی, متنازع بھی رہے, ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے, ان کی تعریف بھی ہو رہی ہے. کئی سوالات ان کے بارے میں اٹھائے جا رہے ہیں. پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے عدالتی فیصلوں کی وجہ سے انہیں یاد رکھا جائے گا یا ان کی غیر عدالتی جو مصروفیات رہی ہیں, سرگرمیاں رہی ہیں, ان کی وجہ سے ان کو یاد رکھا جائے گا. یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے جو ریمارکس ہیں وہ زیادہ خبر بنتے رہے یا ان کے فیصلے زیادہ خبر بنتے رہے. بہت سارے مختلف آراء ان کے بارے میں دی جا رہی ہیں. تو آج ہم بھی ثاقب نثار صاحب کے بارے میں, سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں سندھ میں, کراچی میں, تو کیا غور و فکر کر رہے ہیں؟ کیا وہ سندھ کی بہتری کے منصوبے بنا رہے ہیں؟ آصف زرداری صاحب کو دباؤ سے نکالنے کے کوئی طریقے سوچے جا رہے ہیں؟ آصف زرداری صاحب پر اگر مزید مشکل وقت آتا ہے تو اس کے لیے کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا بنانی ہے, یہ سوچا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے پاس آپشنز کہا جاتا ہے کہ محدود ہیں. ملک گیر مہم چلانے کی شاید صلاحیت پیپلز پارٹی نہیں رکھتی یا وقت مناسب نہیں سمجھتے. تو ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے پروگرام میں, اور بڑے خاص مہمان اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. اپنے پہلے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں سر. عارف چودھری صاحب موجود ہیں. عارف چودھری صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب پروگرام میں خوش آمدید. میں سب سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتے ہوئے, متنازع چیف جسٹس تھے یا سب سے ایکٹیو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار؟ دیکھیے, دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سورج مکھی قوم ہیں, آپ کو پتہ ہے. ہم چڑھتے سورج کے پجاری ہیں, آپ کو پتہ ہے. ہم نے آج تک ایک آدھ ایگزامپل, اگر عارف حمید بھٹی صاحب اور عارف چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدھ ایگزامپل اور اگر ہو تو, ورنہ ہم نے آج تک کسی جانے والے کو عزت نہیں دی اور کسی جا چکے کو باعزت نہیں رہنے دیا. اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہاں عزت کروانی ہے تو پہلے مر جاؤ, مرنے کے بعد آپ کی بہت عزت ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے جو چلا جاتا ہے وہ آٹومیٹک, آٹو پہ قوم لگی ہوئی ہے, پوری آٹو کے گیئر پہ لگی ہوئی ہے. وہ آٹو گاڑی نہیں ہوتی کہ ایک کروز پہ سیٹ کر کے تو چلتے جاؤ موٹر وے پہ, تو یہ آٹو پہ لگی ہوئی ہے کہ متنازع کرنا ہے ہم نے. دوسری بات ہے کہ جب آج ہمارے پہ وہ وقت ہے کہ جب ہمارا کوئی متفقہ رول ماڈل نہیں ہے, کوئی بھی نہیں, ہمارا کوئی متفقہ آئیڈیل نہیں ہے. اور باقی چھوڑیں, ہمارے تو عبدالستار ریدھی اور ڈاکٹر قدیر کو متنازع کر دیا گیا ہے. باقی بہت لمبی بات ہے. لہٰذا ثاقب نثار صاحب نے متنازع ہونا تھا اور ان کو وہ, اور یہ انہیں خود بھی پتا تھا. ہاں, اور پتا تھا. اور لیکن وہ انہوں نے ہونا تھا, اور انہوں نے, اور ایک مکمل طبقہ ہے جو الحمدللہ جس کی جیب میں روڑے ہوتے ہیں, چھوٹے روڑے, بڑے روڑے, اس سے بڑے روڑے. جب وہ ایک بندہ کرسی سے ہٹتا ہے, کرائسس میں آتا ہے, تو وہ اپنے اپنے روڑے نکال کے مارتے ہیں. تو اس لیے اس پہ تو نہ جائیں کہ متنازع ہے. ثاقب نثار صاحب ڈیرنگ آدمی تھے, دبنگ آدمی تھے. انہوں نے بہت سے ایسے مسائل جو عام آدمی کے, میرے مسئلے, قوم کے مسئلے, اس پہ انہوں نے وہ اس پہ ہاتھ ڈالا. غیر معمولی حالات اور واقعات میں وہ ان کا دور گزرا. ایک ان کا مافیا سے رہا جس کو ہم پولیٹیکل مافیا کہتے ہیں, یعنی اتنا پولیٹیکل مافیا کہ 2 JIT بنی ہیں, دونوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے کہ ہماری جانوں اور ہماری فیملی کو خطرہ ہے, پیناما والی میں, منی لانڈرنگ والی میں. اور اتنا کہ وہ لوگ یعنی وہ جو گواہیاں دینے جاتے تھے, نواز شریف اور زرداری صاحب, وہ کا پاس کھڑے ہو کہتے تھے کہ آپ کہاں سے ہیں, آپ کو دیکھا ہے, ہم بھول نہیں سکتے. تو یہ ایک مافیا تھا, ایک پورا ایک یعنی انہوں نے ان کی ایک, اور یہ تو وہ لفظ ہے جو فیصلے میں بھی استعمال ہوا تھا. اور یعنی آپ سسلین مافیا کہہ لیں, گاڈ فادر کہہ لیں. پورے 30-35 سالوں سے ان کی سروائیول کا مسئلہ تھا. اس میں ثاقب نثار صاحب, عمران خان صاحب یا کچھ اور جو اپنی سطح پہ آئے, تو ان کے لیے تو یہ بہت غیر معمولی حالات تھے. تو اور پھر اس کے بعد ہمارا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے, ہر جماعت میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہر جماعت میں وہ سارے ملے, تو اس میں رہ کر انہوں نے جو کچھ کام کیا, آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, اس میں ان کا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں ساروں کو کہتا ہوں, ثاقب نثار پہ وہ تنقید کرے کہ جو کہے کہ یہ ریاست کام کر رہی تھی, حکومت کر رہی تھی, اور انہوں نے کر دیا. جو گھر کو آگ لگی ہوئی ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جی بالٹی لے کے آئیں گے, رول میں لکھا ہو کہ ابا جی پہلی بالٹی پھینکیں گے. کیوں بھائی, کسی نے کرنا, جب آپ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی اور کرتا ہے. جاتے ہیں انہوں نے وضاحت کی, اس بات کی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر کیا. لیکن چوہدری صاحب, ایک تو ہے کہ ہم دیکھتے تھے چیف صاحب کو 7 دن کام کیا, سیٹرڈیز سنڈیز کو بھی کام کیا, ہیومن رائٹس کے بہت سارے کیسز نہ صرف سنے بلکہ نمٹائے بھی ہزاروں کی تعداد میں.
پھر ہم دیکھ رہے ہیں کبھی بالا کوٹ میں ہیں, کبھی تھر پارکر میں ہیں, اور تنقید بھی اسی بات پر ہوئی کہ آپ تھر پارکر کیوں جا رہے ہیں, آپ بالا کوٹ میں کیا کرنے گئے ہیں, اسپتالوں کا دورہ آپ کیوں کر رہے ہیں. تو غیر عدالتی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی ان کی شہرت کا باعث بنی. اور تیسری جو ان کی شہرت کا سب سے بڑا باعث تھی وہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا انداز. وہ ڈانٹ دیتے تھے, وہ کسی حد تک کبھی انسلٹ بھی کر دیتے تھے, وہ بولتے زیادہ تھے, ریمارکس بہت دیتے تھے. تو یہ ان کی خوبی تھی, یہ ان کی خامی تھی. ایک آخری اسٹوری صاحب سے آنے کے بعد, یعنی میں, آپ, ثاقب نثار صاحب میرے دوست بڑے, عارف حمید بھٹی صاحب ہم میرے سینئر, ہم نہ فرشتہ ہیں نہ شیطان ہیں. ان میں ان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے. ان میں بہت ساری خامیاں تھیں, عدالتی اصلاحات نہیں ہو سکیں, اور بہت سارے ایسے کام کرتے کرتے بہت ساری غلطیاں بھی ہوئیں. مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے کیا, جس طرح کیا, یہ کمال کا ہے. جی, بات یہ ہے کہ جو کچھ کام نہیں کرتا وہ کمال کرتا ہے, اور جو کچھ کرتا ہے وہ بہت متنازع ہوتا ہے. اور غالب نے تو اس معاملے میں کمال کر دیا. انہوں نے کہا کہ رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے, برے ہیں جس قدر جام و سبو میں خانہ خالی ہے. سٹیٹس کو جو ہے وہ سوسائٹی کا ایک پسندیدہ عمل ہے. اس میں کوئی بھی بات کرنے والا, کوئی کام کرنے والا شخص اچھا نہیں لگتا. یہ باتیں ہو گئی. میں نے بھی کل کہا ایک پروگرام میں کہ جی وہ اگر نہ بولتے تو زیادہ, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کام ایسا کر رہے ہیں جہاں اگر آپ اسپتال میں جا رہے ہیں اور اسپتال میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چوہے بھی موجود ہیں, بچے بھی اغوا ہو رہے ہیں, اور جو حالت ہے, تو اور آپ اس کا کچن جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ حفظان صحت کے اصولوں کے عین برعکس ہے, اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں, تو کیا اس وقت آپ وہاں ہنس کے انہیں کہیں گے کہ جی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی, کیا کچن ہے. تو بات یہ ہے کہ اس طرح ان کا جانا. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں ان سے مستعار کر لیتا ہوں. بڑے بھٹی صاحب کو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں ہمیشہ, اور آج تو یہ اوپننگ بیٹسمین ہے, انہوں نے پیس بھی بڑا زبردست سیٹ کر دیا ہے. اگر تو واقعی کوئی کام ہو رہا ہوتا اور وہ لوگ جو تھر میں جانے کو تکلیف دہ محسوس کرتے ہیں, اگر وہ تھر میں موجود ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہاں تو ہم خود آ کے اتنا کام کر رہے ہیں, آپ کو کیا آنے کی ضرورت ہے. احتساب کا ادارہ بڑا با اثر ہوتا, کام کر رہا ہوتا تو پھر بھی کہا جاتا. اسی طرح باقی سارا کام. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویکیوم ہے اس میں انہوں نے اسے پر کیا, اور اس کی وجہ میں آپ کو ایک عرض کروں. میں آج آپ کو عرض کروں کہ 1 سال کے بعد میں اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا, میں انہیں ملا وہاں جا کے. آپ حیران ہو گئے, آج میں آپ سے شیئر کروں کہ میں ان کا کلاس فیلو ہوں. میں نے انہیں دیکھا, ثاقب صاحب کا. اچھا, یہ کبھی بتایا نہیں. اچھا, آج میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب وہ چیف جسٹس نہیں ہے, چونکہ یہ بات جو تھی انہوں نے کہا بھی وہاں فنکشن میں آیا کہ یار میرا دوست ہے, میں نے کہا کلاس فیلو والی بات نہ کرنا, اس سے کوئی اچھا نہیں تاثر. مطلب پھر یہ کہ آپ بات جب کرتے ہیں, تو میں نے ان پہ دونوں باتیں کی. جو ان کی بات مثلا بولنے والی بات جو تھی, بابا رحمتا والی بات, میں نے ہمیشہ اس کو کریٹیسائز کیا. لیکن جہاں ان کے اچھے کام تھے ان کے بارے میں آج میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے جو لوگوں کے جذبات ہیں, جو عام آدمی ان کے بارے میں سوچتا ہے, وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ رب بھی بھول جاندہ ہے پر چنگا انسان نہیں بھولدا. دل دلاں دے محرم ہوندے, دل دا دتا دان نہیں بھولدا. جتھے ہوئیے اپنے گھر دا مان تران سہان نہیں بھولدا. جیڑے بندے غیرت والے انہاں کدے احسان نہیں بھولدا. جنہاں ہتھی لال کوہائے انہاں پاکستان نہیں بھولدا. ایسا تے تینوں بھولنا نہیں, ویکھی سانو بھول نہ جاوی. جتھے وسی خیری وسی, جتھے جاوی خیری جاوی. واہ واہ, میں آج آپ سے نظم ایکسپیکٹ کر رہا تھا, تو وہ تو آج زبردست, بہت اچھے. عارف حمید بھٹی صاحب, آپ بھی آتے رہے سپریم کورٹ میں, جب خاص طور پہ لاہور میں تو میری آپ سے ملاقات بھی کمرہ عدالت میں ہوتی رہی. وہاں پر اکثر میں نے یہ آبزرو کیا کہ بعض دفعہ فیصلہ ہو سکتا ہے کسی شخص کے حق میں آنا ہو, بعد میں پتہ چلے گا, لیکن اس کی بےعزتی خوب چیف صاحب کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر زلفی بخاری صاحب جو ہیں, وہ ان کا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا, لیکن ان کی 2 مرتبہ انسلٹ جو ہے وہ خوب ہو گئی.
تو میرے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا تھا کہ فیصلہ بھی پتہ نہیں اس کے ہو سکتا ہے فیور میں آ جائے، تو یہ بے عزتی خام خواہ کی کیوں کر دی گئی؟ اقربا پروری ابھی ثابت نہیں ہوئی، لیکن اقربا پروری کا نام لے کر انہوں نے کر دی. اور اس طرح کئی مرتبہ ہوا. ایک ہسپتال کے سی او تھے بھٹی صاحب، لاہور کے ایک ہاسپٹل کے، وہ باہر چلے گئے، انہوں نے کہا اتنی بے عزتی میری زندگی میں کبھی کسی نے نہیں کی جتنی چیف صاحب نے کی ہے، محمود بھٹی صاحب. تو آپ ان کا یہ والا پہلو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو پہلے مجھے بتا لیں ان کو متنازع کون کہہ رہا ہے، تاکہ میں اس شخص کی بھی آج کل کھل کے ٹویٹر پہ بولوں اس کی اپنی حیثیت اور چہرہ کیا ہے. ان کے خلاف 5 ٹرینڈ بن چل رہے تھے. میں سوشل میڈیا، میں انفیکٹ بدقسمتی سے سوشل میڈیا نہیں دیکھتا. مجھے کوئی بندے بتا دیتے تھے نا، تو پھر میں ان کو ان کی اوقات دکھاتا. اس ملک میں چیف جسٹس صاحب آئے جب آپ کا ملک میں تباہی تھی، ہر ادارے کی تباہی تھی. آپ کی سٹیل مل خسارے میں، آپ کا ریلوے خسارے میں، آپ کا وابڈا خسارے میں، آپ کی عوام کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی، ہسپتالوں میں غریب آدمی سسکیاں لے کے مر جاتا تھا. ان کا قصور ہے ثاقب نثار صاحب کا کہ انہوں نے سیسلن مافیا اور گاڈ فادر جیسے لوگوں کو نہل کر دیا. پھر ان کی سب سے بڑی غلطی میاں ثاقب نثار صاحب کی کہ انہوں نے کہا اس قوم کو صاف پانی دو. ان کا اس سے بڑا جرم کہ جس ملک میں تعلیم نایاب ہو گئی ہے، انہوں نے کہا پرائیویٹ مافیا فیسیں کم کرے. ان کا اس سے بڑا جرم کہ یار اس بچے کو آپ نے وینٹیلیٹر نہیں ہے اس اسپتال میں. یہ تو ناقابل معافی جرم ہے ان کے. اس ملک میں کسی غریب کی داد رسی کرنے والا اگر متنازع ہے تو مجھے تو لگتا ہے اگر اپنی انسان کی سیرت نہیں صحیح، اس کا مقام نہیں ٹھیک، تو خدا بھی ایسے بندوں کی نہیں سنتا. یہ پہلے جو باتیں کرتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکے، یہ پولیٹیکل لوگ جو بتا رہے ہیں نا، اگر مسلح تھے اتنے عرصے سے، کون سا ادارہ انہوں نے اچھا کیا جہاں انہوں نے جا کے غلطی کی ہے؟ کوئی ایک ادارہ بتا دے نا کہ یار ریلوے پروفٹ میں جا رہا تھا، ہر ایک کو انصاف مل رہا تھا، چیف جسٹس سب کو صرف عدالتی اصلاحات کرنی چاہیے تھی. اگر کسی غریب کی سن لی. میں نے بینگ اے جرنلسٹ 26 سالوں میں کبھی کسی مالک کو صحافی کے سامنے نہیں دیکھا. انہوں نے مالکوں کو صحافی رپورٹروں کے سامنے بٹھا دیا کہ ان غریبوں کی تنخواہیں دے. 2 دن بعد عید تھی. اس کا جرم تو ہے کہ ایک طرف ارب پتی سیٹھ تھا، ایک طرف وہ بندہ تھا جس کو 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، ایک طرف وہ بندہ ہے جس کا پیرس سے پانی آ رہا ہے، آسٹریلیا سے میاں نواز شریف کا پھل آ رہا ہے، ایک طرف سے زرداری صاحب پاکستان کا پانی نہیں پی رہے. تو انہوں نے ان کے بارے میں غریبوں کو کہا یار ان کو ان کا حق دو. اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا ثاقب نثار صاحب کا. اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی راکھ کو بھی اڑا دینا چاہیے. کہتے ہیں آپ کسے جئی نہ تو گل کرنو رہی نہ. پہلے تو وہ بتایا نا جس نے اس ملک کی خدمت کی ہو. آپ شہریوں کی، ایک چند خاندانوں کی میں نہیں بات کر رہا. غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، یہ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن ریمارکس ہمیشہ ہر جج صاحبان بولتے رہے. بالکل. لیکن کیا ایجوکیشن میں ثاقب نثار کو کیا فائدہ تھا؟ بچوں کی فیس کم ہوئی، ثاقب نثار وہ کم ہوئی سر. پانی کا ریٹ مقرر ہوا، وہ جو مفت کا پانی لوگ استعمال کر رہے تھے، وہ ریٹ مقرر ہوا ہے کہ آپ فی لیٹر پانی کی ریاست پاکستان کو ادا کریں. پھر پرائیویٹ ہسپتالوں کی جو ریٹ لسٹ تھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی، اس کو امپلیمنٹ کروایا انہوں نے. اس کے بعد جی اس کے بعد میرے دونوں بھائی بیٹھے ہیں، محترم عارف چوئی صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں، ارشاد بھٹی صاحب بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں. جتنا نقصان اب ان کے جانے کے بعد اس حکومت کو ہوگا نا، ان کا ہی ایک خوف تھا بیوروکریسی پہ کہ صبح چیف جسٹس سو موٹو نہ لے لے، کسی غریب کو حق نہ مار دے. اب تو یہ آپ کسی کرنے کے قابل ہے کچھ نہیں ہے. تھانے بک رہے ہیں، تعلیم اور صحت آپ نے پرائیویٹ کر دی ہے، انصاف بک رہا ہے. آپ نے ملک نا انصافیوں کی بھین چڑھا دیا ہے. اتنا کہ میری نسلیں مقروض کر دی ہیں کہ ہر شخص 1,40,000 روپے مقروض ہو گیا اور ان کے بچوں کی پراپرٹی نہیں گنی جاتی. رائٹ سر. تو اب بھٹی صاحب جرم ہے ان کا. بالکل چاہتا ہوں کہ لوگ نہیں بات کرتے جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے. اب چیف جسٹس نئے جو ہیں میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یعنی بہت اچھا کام کریں گے، کیسز بہت نپٹائیں گے، لیکن آپ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ جو ان کا مزاج ہے وہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہیومن رائٹس والا چیپٹر جو ہے وہ بالکل بند اگر نہیں تو کم از کم بہت سلو ہوگا. کیونکہ ایک چیز آج تاریخی طور پر میں آپ کو عرض کروں، چیف جسٹس صاحب بھی اللہ کے فضل و کرم سے مبارکباد کے مستحق ہے، وہ حلف اٹھا چکے ہیں، ہم بھی یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے پیش بھی ہوتے ہیں. لیکن ذرا سن لیں، اور ان کی تعریف میں نے پہلے بہت کی ہے کہ جی کیسز انہوں نے سب سے زیادہ بیک لاگ انہوں نے ختم کیا. ایک ججمنٹ ہے خضر حیات کے نام سے،
اور وہ ججمنٹ جو ہے جس کی وجہ سے انہوں نے 22A متعارف کرایا یہ موجودہ چیف جسٹس. اب ہوا کیا, انہوں نے بہت زیادہ پولیس والے تلملائے, سارا کچھ ہوا, بیٹھ کے وہاں غالباً 5 رکنی بینچ تھا جس میں یعنی ججمنٹ انہی کی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروائی, جسٹس آف پیس کے پاس 22A کی اپلیکیشن ہوگی. اس کا نتیجہ کیا ہوا, اب وہ اب سے بے جا والا تصور ختم ہو گیا. 22A کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایڈیشنل سیشن جج, یعنی جو ادارہ موجود ہی نہیں ہے جسٹس آف پیس کا, اس کو ایکس آفیشو اختیار دے کے اس کے بعد جناب اس کے سامنے آپ پیش ہوں, اور پیش ہونے کے بعد وہ اس سے پہلے ہی سب انہیں پولیس والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہمارے خلاف پیٹیشن ہوئی ہے, اور وہ معاملہ آلموسٹ ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ جو انہوں نے آئیڈیا دیا, میں نے باقی ساری چیزوں کو بہت پسند کیا ہے, لیکن ایک چیز جو وہ کہتے ہیں کہ جی سارے ادارے, جس میں وہ انٹیلیجنس کو بھی کہہ رہے ہیں, پریزیڈنٹ بلائے اور بیٹھیں گے, اور مسنگ پرسن کا ذکر ہے اس میں مجھے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرا ہنچ ہے, آئی وش کہ ایسا نہ ہو, لیکن مجھے وہ 22A جو ہے وہ اپنے انداز میں یہاں ریٹرن ہوتا ہوا. ٹھیک ہے, لیکن ایک مسئلہ اس میں بھٹی صاحب یہ بھی ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں بہت ہی ضروری ہوگا, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا, تو پھر سو موٹو 184 اس کو استعمال کروں گا. تو مسئلہ اب یہ ہے کہ ادارے اگر کام نہیں کر رہے اور اداروں میں وہ ریفارمز نہیں ہیں جو آنی چاہیے تھیں, یا اداروں نے اتنا اچانک, یہ تو نہیں ہوگا کہ نئے چیف جسٹس آئے ہیں تو اداروں نے کام ٹھیک کرنا شروع کر دیا, تو اس خلا کو پھر کیسے پور کیا جائے گا؟ دیکھیے 2-3 باتیں جیسے کھوسا صاحب کے حوالے سے. ایک جیسے عارف چودھری صاحب نے کہا کہ کمال کے جج ہیں, انٹلیکچولی بڑا ساؤنڈ ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, یعنی ان کی یہ سپیچ بھی دیکھیں, ان کے فیصلے بھی دیکھیں. ایون 5 صفحہ کا جو مریم نواز اور ان کے حوالے سے انہوں نے جو فیصلہ لکھا, اس میں جو انہوں نے دیکھیں, جس میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2 مرتبہ کہا فیلڈ, دے فیلڈ, اور 4-5 انہوں نے بڑے سیریس پوائنٹس وہ نکال کے, تو لیکن پھر بہرحال انہوں نے وہ دے دی, کنفرم کر دی. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں. باقی ان کی یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ ڈیلینگ ٹیکٹس نہیں ہوں گے, وکیل یہ وہ, جوڈیشری کو میں مضبوط 4 ٹیئرز جو ہیں ان کو 3 ٹیئرز پہ لاؤں گا. اب لیکن 2-3 چیز باتیں بڑی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خصوصی عدالتیں, فوجی عدالتیں, رحمان ملک کا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے وہ انہوں نے کیبنٹ میں بتایا تھا کہ کراچی میں اور پوری پاکستان میں بچے اغوا کر کے تو وہ ججز کو تھریٹ کر کے دہشت گرد وہ لے جاتے ہیں. لیکن چلو جو, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا چاہیے. اب یہ سسٹم پورا کرپٹ ہو چکا ہے, اس پہ پورے مافیاز کا راج ہے, ایک اکاؤنٹیبل وہ احتساب ہو رہا ہے. آپ یعنی پھر ساروں کو بٹھا کے ایک نیا عمرانی معاہدہ, ایک کس سے کیا کریں گے, نیا COD, ہاں کس سے کرنے چاہیں گے؟ یعنی ایک اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز ہے سارا کچھ جو ہو گیا, اب آئیں ایمانداری کی ادھر ایک لائن کھینچیں تو وہ کریں. لیکن ان کے پاس 11 مہینے ہیں, 330 دن ہیں, 330 دن میں بھی 30 چھٹیاں نکالیں تو باقی 300 دن اس میں سے بھی آگے نکالیں, تو کتنا کریں گے کتنا نہیں کریں گے. اگر یہ جو ان کی اپنی سٹرینتھ ہے وہی اس پہ ہو جائے, یہ جوڈیشل ریفارمز اور یہ اس پہ, تو وہ ٹھیک ہے. باقی ان کے لیے دعائیں, اللہ ان کو کامیاب کرے. ہماری ہوپ ہے, آپ دیکھیں کہ اس ملک میں یقین کریں کوئی ہوپ. وہ کرشنا کماری سینیٹر کہتی ہے کہ ابھی بھی وہ عمر کوٹ میں وڈیروں کی جیلیں اور رکھی ہیں, اور میں بھی 3 سال رہی, تو اس ملک میں کیا کیا جائے؟ بالکل صحیح ہے. ایک مختصر بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ کر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. ذرا آصف علی زرداری صاحب, آج پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا اہم اجلاس ہوا, اور اس اجلاس میں کیا حکمت عملی تیار ہو رہی ہے ابھی اس کے بارے میں تو واضح طور پر, لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ کیا حکمت عملی بن رہی ہے, تو اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. آصف زرداری صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں, اور یہ لڑائی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید, یا جس کے بارے میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ وفاق اور سندھ کی لڑائی ہے, کیا یہ دراصل پاکستان تحریک انصاف اور آصف زرداری صاحب کی لڑائی ہے, یا یہ آصف زرداری اور یا کچھ وہاں پر جو کرپٹ عناصر ہیں ان کی حکومت کے ساتھ لڑائی ہے؟ تو یہ اس لڑائی کے 2 فریق کون سے ہیں جس کے بارے میں یہ تاثر سمجھا دیا جا رہا ہے یا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ سندھ اور وفاق آپس میں لڑ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عارف چودھری صاحب, آپ نے اس خاص موضوع پر اپنے خیالات کا تفصیل سے اظہار کیا. ایک مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام میں. اب ہم ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے لیکن روز جلسے بھی کر رہے ہیں, اور عارف حمید بھٹی صاحب کل انہوں نے جو بیان دیا, انہوں نے کہا کہ اتنا مجھے دیوار سے نہ لگاؤ کہ پھر یہاں کے عوام جو ہیں وہ میرے ہاتھ میں نہ رہیں.
تو کیا سندھ میں عوام اتنا غصے میں ہے یا مجموعی طور پر پورے پاکستان میں کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے قریب ہیں آصف زرداری صاحب کے؟ اتنا غصے میں ہیں آصف زرداری صاحب کے حوالے سے عوام؟ دیکھیں میں تو ایک چھوٹا سا رپورٹر ہوں، میں جانتا ہوں جتنا ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کا نقصان نہیں کیا، مشرف نے نہیں کیا، اکیلے زرداری سب پہ بھاری ہو گئے، پیپلز پارٹی کو تباہ کر گئے۔ پیپلز پارٹی رہی کہاں؟ اب اندرون سندھ میں چند وڈیرے خاندان ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ میری ایک خواہش ہے کہ ایک دفعہ آصف علی زرداری صاحب احتجاج کا اعلان کرے اور اسلام آباد مارچ کا اعلان کرے، یہ میری خواہش ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں، کتنے غلامانہ ذہن کے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک سٹیج پہ آپ کو جلد نظر آئے گی، دونوں کی گردنیں دلدل میں کرپشن کی دھر چکی ہیں۔ ان کا آپس میں ملنا اور موجودہ حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرنا، موجودہ حکومت تو ویسے اپنی موت آپ مر رہی ہے، بیچارے کر ہی کچھ نہیں رہے، اکیلا عمران خان کیا کرے، لنگڑے لولوں کی ٹیم اس نے رکھ لی ہے۔ لیکن زرداری صاحب میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، آج عمران خان نعرہ دے دے، کہے کہ میں نے اس ملک کے لٹیروں کو معاف کیا، اس دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو معاف کیا، تو کل عمران خان کے نعرے لگائیں گے آصف علی زرداری اور شہباز شریف، دونوں نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کا مقصد صرف احتساب سے بچنا ہے، یہ کبھی قانون کی گرفت میں آئے نہیں تھے، اب انہیں تو چیخیں تو ان کی نکلیں گی، یہ ان کا حق ہے بھائی، جو JAT رپورٹ آئی ہے۔ صحیح ہے۔ اب یہ جو سوال ہے سر کہ میں مظہر باز صاحب نے بھی جوائن کیا، میں مظہر صاحب خوش آمدید، میں آصف زرداری صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں اگر کوئی ڈھیل نہیں دیتی حکومت یا ادارے جو کام کر رہے ہیں، اگر آصف زرداری صاحب کو اسی طرح سے ان پر مشکل وقت جاری رہتا ہے یا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو پیپلز پارٹی کے پاس یا کہہ لیجئے کہ آصف زرداری صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیے آپشن تو پیپلز پارٹی کے پاس بہت ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں گورنمنٹ میں ہے اور بہت واضح میجورٹی ہے، اور ظاہر ہے اگر ان کی لیڈرشپ گرفتار ہوتی ہے، جینوئن کیس ہے، جینوئن کیس نہیں ہے، JIT کی جو بہت فائنڈنگز ہیں وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں، بہت سنجیدہ ہیں، لیکن اب معاملہ نیب کے پاس آ گیا ہے۔ اب نیب کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کرتی ہے، اور ظاہر ہے اس کیس اس JIT کی روشنی میں اگر JIT کی رپورٹ کو سامنے رکھا جائے تو یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ آصف زرداری صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے، لیکن اس گرفتاری کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے پاس ایک دو آپشنز ہیں، پلانز ہیں۔ ایک تو یہ کہ زرداری صاحب صرف گرفتار ہوتے ہیں یا جن جن کے نام JIT میں آئے ہیں ان سب کو گرفتار کیا جائے گا۔ اگر سب گرفتار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں پھر اگر بلاول بھٹو بھی ہوتے ہیں شامل، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید بلاول کو گرفتار نہ کیا جائے، اور باقی لیڈرشپ گرفتار ہوتی ہے تو بلاول بہت ایگریسو پالیٹکس کریں گے۔ اور دیکھیے اس چیز کو یہ کہہ کر ہم نظر انداز، سر وہ ایگریسو سے کیا مراد ہے؟ وہ ایگریسو کیسی ہوگی؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی سر، دیکھیے آپ نے ماضی میں جب MRD کی تحریک چلی تھی تو MRD کی تحریک کا پورے پاکستان میں کوئی اثر نہیں تھا، لیکن سندھ میں اتنا زیادہ اثر تھا کہ اس کے اثرات ہمیں آج تک محسوس ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت صورتحال کچھ اور تھی۔ اب یہ مقدمات جو کنٹروورشل ہوئے ہیں، جو متنازع ہو رہے ہیں، یہ JIT کی رپورٹ جو متنازع ہوئی ہے، اس کا بہت عمل دخل PTI کی جو PTI کا جو رد عمل ہے اس سے نظر آتا ہے کہ اس کے فوراً بعد ایک JIT کی رپورٹ آئی تھی، JIT کی رپورٹ کو آگے بڑھنے دیتے، ان کو تحقیقات کرنے دیتے، اس کے نتیجے میں اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا، لیکن اس کے فوراً بعد جب آستینے چڑھا کر یہ کہا گیا کہ سندھ میں گورنر راج لگ جائے گا، سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ کو ہٹ جائیں ورنہ ہم ہٹا دیں گے، سندھ میں آ کے آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع کر دیں اس طرح کی کہ کس طریقے سے سندھ گورنمنٹ کو ہٹایا جائے، تو آپ نے پوری JIT کی رپورٹ کو سیاسی مقصد کے لیے متنازع بنا دیا، اور اس کا نقصان ہوا۔ اس کا نقصان خود JIT والوں کو ہوا، کچھ خود اس رپورٹ کو ہوا، اور آگے اب جس طریقے سے بھی نیب ایکٹ کرے گی اور جس طریقے سے گورنمنٹ ریئیکٹ کرے گی فیڈرل گورنمنٹ، اس کا نقصان صرف فیڈرل گورنمنٹ کو ہوگا، اس مقدمے کو ہوگا، پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگا۔ یہ ناقص حکمت عملی تھی PTI کی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں بھٹی صاحب
یہ جیسے ابھی مظہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپشنز ہیں پیپلز پارٹی کے پاس، لیکن اگر پیپلز پارٹی نے پلان یوں کرنا ہے کہ ان کا مرکز و محور ظاہر آصف زرداری صاحب اور ان کا تحفظ اور وہ ہوگا، تو پھر کیا آپشنز ہوں گے؟ اور یہ اگریسو اسٹریٹجی سے کیا مراد ہے آپ کے خیال میں؟ اگریسو اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا جلسے کریں گے، ملک گیر مہم چلائیں گے، اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیں گے، حکومت گرانے کا اعلان کر دیں گے، حکومت سے نکلنے کا اعلان کر دیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیے، جیسے مظہر عباس صاحب نے کہا کہ اگر حکومت بیہیو کرے تو کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں نا، آپ کبھی بھی سندھ کے لوگ اومنی گروپ کو ڈیفینڈ تو نہیں کریں گے نا، انور مجید صاحب کو تو نہیں کریں گے، ان کے کرتوتوں کو، کارناموں کو تو نہیں کریں گے نا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنا زرداری صاحب کی ضمانتوں پہ ضمانتیں جتنا ان کو ملا ہے، ان کو سپریم کورٹ نے ECL سے نام نکلوا دیے، باقی نیب کے ایک پورا پروسیس ہے. لیکن اگر آپ ترجمانیاں کریں گے، حکومت کے وزراء ترجمانیاں کریں گے نیب اور اس کی عدالتوں کی، اور اگر آپ آپ دیکھیں، یہ تو ایک سمپل سا ایک فارمولہ ہے کہ جب بھی ہاؤس آف شریف کے خلاف کبھی کوئی ایسا ہوا تو پنجاب ادھر ہوگا تو 18ویں ترمیم خطرے میں، سندھ کارڈ خطرے میں، 1 یونٹ بننے جا رہا ہے، وفاق کمزور ہے، ہمیں گیس نہیں دی جا رہی، ہمیں زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ہمارا فلانا. تو یہ سندھو دیش اور یہ کھیلیں گے، لیکن آپ ان کے لیے آسان کر رہے ہیں. یعنی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو کہنے کی گورنر کیوں گورنر راج لگے؟ بھائی آپ ایک ان کو لائیں، اکاؤنٹیبل کریں، ایک بندے کو اکاؤنٹیبل کریں. نہیں کرنا چاہیے. یہ دونوں طرف سے میں اکثر کہتا ہوں یہ بات، دونوں طرف ہاؤس آف شریف، زرداری صاحب، یہ اگر اس کو سم اپ کریں تو یہ ہے وہ کھال بچاؤ، آل بچاؤ، مال بچاؤ. لیکن اس میں انہوں نے جو ذائقے ڈال رہی ہے نا حکومت کے چند وزراء، وہ خراب کر رہی ہے. صحیح ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے ابھی بھی وہاں پر گیو اپ نہیں کیا، اور وہ ابھی بھی ذکر کرتے رہتے ہیں اس بات کا. اور میں اگر بھٹی صاحب سے یہ پوچھوں، عارف محمد بھٹی صاحب سے، وہ مسلسل اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں، سندھ کے لوگ رابطہ میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بھی جان چھڑائیں کرپٹ مافیا کے خلاف، پیپلز پارٹی کے لوگ ہم سے رابطے میں، حالانکہ وہ نمبر جو ہے وہ 23 کے قریب ان کو چاہیے. تو یہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی پر یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ اس کی یہ اسٹریٹجی غلط ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اسٹریٹجی کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو ان کے پیش نظر کیا چیز ہوگی بھٹی صاحب جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی کارگر ہوگی؟ دباؤ ڈال کے رکھو پیپلز پارٹی کے اوپر، آصف زرداری کے اوپر. اگرچہ اب مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے سوچ کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ اسد گزارش یہ ہے، ابھی مظہر عباس صاحب نے سب سے خوبصورت بات کی. اگر اپوزیشن کو زندہ رکھا ہوا ہے تو پی ٹی آئی کی نااہل ٹیم نے، عمران خان کے نااہل نہ بالغ نہ سمجھ لوگوں نے، او میرے بھائی آپ خود بیساکھیوں پہ کھڑے ہو، ایم کیو ایم اور اختر مینگل کی بیساکھیوں پہ آپ کھڑے ہو، جس نے کھڑا رکھا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے. تو آپ پیپلز پارٹی 99 ہیں ان کے ووٹ ادھر، آپ کے پاس ووٹ بینک کیا ہے؟ آپ کس بیس پہ ان کی حکومت گرانے گزرے ہو؟ یہ عمران خان صاحب کے نااہل لوگوں نے اپوزیشن کو زندہ رکھا ہے، ورنہ کرپشن کی دلدل اور کالک سے جس طرح کچھ لوگوں کے منہ سے، آپ پولیٹیشن سارے نہیں ہو چکے، وہ تو چہرے دکھانے کے قابل نہیں ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اومنی گروپ، جیسے بھی ارشاد صاحب بھی فرما رہے تھے، کیا لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے اس لیے باہر نکلے، ہماری جگہوں پہ قبضے کیے؟ ایک فلودے والا اس لیے آئے گا کہ میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، میری بیٹی کو دینے کے لیے میڈیسن نہیں تھی، تو زرداری صاحب اربوں روپے میرے نام پہ اکاؤنٹ سے لے رہے تھے، بینیفیشری یہ تھے. یہ تو اپوزیشن کو، حکومت کو دعائیں دے اپوزیشن کہ ان کو زندہ رکھ رہی ہے. وہ عقل کے اندھو، تم آپ بیساکھیوں پہ کھڑے ہو، ادھر واضح میجورٹی سندھ میں ہے، تم کس بیس پہ ان کی حکومت گراؤ گے؟ کس طرح گراؤ گے؟ وہ طریقہ کار تو بتاؤ، کیا پھر چھانگا مانگا دہراؤ گے؟ تو دوسری بات جو رہ گئی نہایت ادب احترام سے، میرا خیال ہے بلاول کو فی الحال ریسٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن زرداری کے لیے جنوری یا فروری بہت بھاری ہوگا. تیسری بات، نواز شریف بھی اندر ہے، وہ کہتے تھے جب میں پکڑوں گا تو پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا، جب پنڈی سے نکلوں گا تو لاہور سے ساری سر نظر آئیں گے. تو شہباز صاحب بھی ریسٹ ہے. کتنے پروٹیسٹ آپ نے پنجاب میں دیکھ لیے ہیں؟ پچھلے 81 سے حکومت کر رہی ہے نون لیگ، 81 سے میاں نواز شریف ضیاء الحق کے فنانس منسٹر بنے تھے. کتنے لاہور میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں؟ جب یہ پیشی پہ جاتے ہیں کتنے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اب تو ان کا سایہ ساتھ چھوڑا، وہ تو پی ٹی آئی کی نااہلی،
عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ اپوزیشن کو آکسیجن دیے جا رہے ہیں, وہ بولتے جا رہے ہیں, ڈیلیور یہ نہیں کر رہے. ایک مضبوط حکومت کو گرانے کی باتیں کریں گے, پھر پیپلز پارٹی کا حق ہوگا کہ ان پہ تنقید کرے. رائٹ سر. اب میں اس میں ایک سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے مظہر عباس صاحب کہ یہ جو لڑائی ہے اس میں کہ دو فریق کون سے ہیں؟ کیا یہ وفاق اور سندھ کی لڑائی ہے, کیا یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے, یا اس کا ایک فریق حکومت اور دوسرا فریق آصف زرداری صاحب ہے؟ تو اس لڑائی کے دو فریق کون سے ہیں؟ کیونکہ ہم کبھی کبھی سندھ کارڈ کو استعمال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سندھ جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایک فریق سندھ ہے اور دوسرا فریق جو ہے وہ وفاق ہے. تو آپ کے خیال میں دو فریق کون سے ہیں اس لڑائی کے؟ دیکھیے لڑائی ظاہر ہے اس وقت جو زرداری صاحب جو لڑائی لڑ رہے, مجھے کیونکہ عارف صاحب کی صحیح آواز نہیں آ رہی تھی کہ مجھے نہیں اندازہ کہ عارف بھٹی نے کیا کہا, لیکن دیکھیے جو اس وقت زرداری صاحب کے پاس جو لڑائی کا آپشن ہے وہ عمران خان نہیں ہے. ان کی لڑائی عمران خان سے نہیں ہے, ان کا مسئلہ عمران خان سے نہیں ہے, ان کے معاملات کہیں اور ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے معاملات اس وقت زیادہ پیچیدہ ہیں. دیکھیے ماضی کے مقابلے میں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں, آج کی صورتحال اس سے بڑی مختلف ہے. یہ وہ عدالتیں نہیں ہیں جو ماضی کی عدالتیں تھیں. اس میں جو لوگ عمران خان, اگین میں یہ کہوں گا کہ اننیسیسری این آر او دینا, این آر او لینا, پہلی چیز یہ کہ این آر او ایک سمبولک چیز ہو گئی ہے, لیکن وہ اس وقت تک نہیں ممکن جب تک مقدمات اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے ہیں. دیکھیے 2000 میں جو ڈیل ہوئی تھی وہ اس وقت ہوئی تھی جب فیصلہ آ چکا تھا ایک عدالت کا, عمر قید ہو گئی تھی, اور ہائی کورٹ نے اپیل کو اپہیلڈ کر دیا تھا, سینٹنس کو اپہیلڈ کر دیا تھا. اس کے بعد ایک مرسی پٹیشن فائل کی گئی تھی اس وقت کے صدر رفیق تاڑاڑ کے سامنے, اس وقت ہوا تھا. تو ابھی تو وہ اسٹیج کسی بھی اس میں نہیں آ رہی, اور اس وقت کے جو حکمران تھے, آج عمران خان جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں ہونے دوں گا, یہ ساری باتیں اپنی جگہ ایک طرف رکھیں, لیکن زرداری صاحب عمران کو نہیں مخاطب کر رہے, زرداری صاحب مخاطب کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. ان کا معاملہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے یا بدتر ہو سکتی ہے, اس کا بڑا حد تک تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے. ان کے مقدمات 2000 ان کے خلاف انکوائریز 2013 سے چل رہی ہیں. یہ جب کراچی آپریشن شروع ہوا تھا تو بہت سے لوگ کراچی آپریشن کو صحیح اینالائز نہیں کرتے. کراچی آپریشن میں 2-3 چیزیں نہیں آئی تھیں جو ماضی کے آپریشن میں کبھی بھی نہیں آئی تھیں. ایک چیز آئی تھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے, دوسری بات آئی ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے, اور تیسری بات آئی براہ راست کرپشن کے حوالے سے. اور یہ 2014 میں یا 2015 میں غالباً جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں زرداری صاحب بھی تھے, نواز شریف بھی تھے, اس وقت جنرل راحیل شریف بھی تھے, اس وقت کی سندھ گورنمنٹ کے سامنے اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ نے پوری ایک چارج شیٹ کر دی تھی ان کو, جس سے زرداری صاحب خاصے نروس ہوئے تھے. تو یہ جو اس وقت جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ اس کا تسلسل ہے جو 2013 کے آپریشن کے بعد صورتحال بنتی رہی ہے. تو اب زرداری صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ اگر یہ مقدمات میچورڈ ہوتے ہیں, یہ انکوائریز میچورڈ ہوتی ہیں, تو ان کے لیے پرابلم ہے. پرابلم جو ان کو پیپلز پارٹی کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جو جس طرف آ کے فواد چودھری یا پی ٹی آئی جن لوگوں سے مل رہی ہے, ان کی کوئی کریڈیبلٹی سندھ میں نہیں ہے. وہ خود ایسے لوگ ہیں جو ماضی میں یا وہاں پر سندھ میں شاید پی ٹی آئی کی اس طرح کی لیڈرشپ اتنا افیکٹو, خود پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ وہاں پر اتنا افیکٹو نہیں ہے اور ان کو یہاں سے بھیجنا پڑ رہا ہے وفاق سے. پی ٹی آئی کا وہاں پی ٹی آئی کا یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انٹیریئر میں ان کی کوئی آرگنائزیشن ہے نہیں, اور کراچی میں جتنی آرگنائزیشن ہے اتنے گروپس ہیں ان کے. ٹھیک. ایک اور چیلنج بھی ہے بھٹی صاحب, میں اگر بریک کے بعد آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو چلیں لڑائی ہو گئی نا حکومت کی اپوزیشن کے ساتھ, اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ یا ان کے الائنس کے ساتھ. دوسرا جو ان کے اپنے اتحادی ہیں ان کو بھی وہ مطمئن نہیں کر پا رہے. نہ صرف یہ بلکہ کاف لیگ کے ساتھ ایک خامخواہ شوشہ چھوڑ دیا کہ کاف لیگ میں بھی فارورڈ بلاک بن رہا ہے. اور آج ایک وزیر حافظ عمار یاسر وہ ریزائن کر کے انہوں نے اپنی قیادت کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا وزیر بلدیات نے کہ جی مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور جو حکومت ہے پنجاب حکومت وہ روڑے اٹکا رہی ہے میرے کام میں. تو اس طرح کے شکوے کاف لیگ کو ہونا شروع ہو گئے. اور بی این پی کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہیں, تو حکومت کی اپوزیشن کے ساتھ ایک اسٹریٹجی ہے جس کو آپ لوگوں نے ایکسپلین کیا, تو حکومت کی اپنے اتحادیوں کے ساتھ کیا اسٹریٹجی ہے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. میں بھٹی صاحب سوال چھوڑ کے گیا تھا آپ کے لیے کہ حکومت کی اپوزیشن کے ساتھ اسٹریٹجی چلیں اس کو تو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اپنے اتحادیوں کے ساتھ کیا اسٹریٹجی ہے؟ کاف لیگ بھی ناراض ہے ان سے. وہ تو ظاہر ہے, پھر وہی بات وہاں آ جاتی ہے کہ جب آپ وہ حسن نثار صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب ہر چیز پہ ایک ایک پیرا ہے جسم کی. آپ آنکھیں بند کرتے ہیں, صرف پتلیاں بند کرتے ہیں, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. کان بند کریں تو کان سنائی بند ہو. زبان واحد ہے جس پہ دو پیرے ہیں, پہلے دانتوں کا, دوسرا ہونٹوں کا, کہ خدا کے لیے کہ کیونکہ یہ تباہی پھیر دیتی ہے. تو الحمدللہ جو زبانیں چل رہی ہیں, یعنی وہ مونس الہی کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا کہ اگر فواد چودھری صاحب اس طرح کے ٹویٹ یا اس طرح کے بیانات دیں گے تو اتحاد ٹوٹ سکتا ہے. پھر پنجاب میں سیریس کرائسس ہے عثمان بزدار کے حوالے سے, علیم خان, سرور چودھری سرور, اور یہ باقی. اس سے تو بہت اچھا تھا اگر قسم یہ پرویز الہی کو سی ایم بنا دیتے. اس سے ڈیلیور, وہ 4 مہینے فائل نہیں پہنچتی. الحمدللہ وہ شہباز شریف پارٹ 2 بننے کے چکر میں ہے. بھائی یہ ماڈل فیل ہو چکا ہے. اس ماڈل کا بانی جو ہے وہ اس وقت حوالات میں ہے. تو سیریس کرائسس ہے, کچھ ڈیلیور نہیں ہو رہا. ان کی جو مین کی پلیئر ہے یاسمین راشد, اس کے حوالے سے چیف جسٹس جتنی مایوسی, سابق چیف جسٹس جتنی مایوسی کا اظہار کر چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور ابھی وہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ پنجاب کا وزیر کہہ رہا تھا کہ میں ایک فائل بھیجی تھی, 4 مہینے بعد وہ سی ایم کے پاس پہنچی ہے. تو اس کے بعد آپ پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں. کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی آدھا پاکستان ہے وہ پنجاب. تو اسی طرح مرکز میں آ جائیں, وہ جو کوئی وہ مشاورت نہیں, کوئی کچھ نہیں, باندھ کے کوئی بیان دے رہا ہے, کوئی بیان دے رہا ہے. تو یہ سیریس ہیں ان کے اپنے بھی ایشوز. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اب بھٹی صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب, یہ 2 بھٹی صاحب ہیں, چونکہ پروگرام میں تو مجھے پورا نام لینا پڑتا ہے. بھٹی صاحب, یہ عمار یاسر صاحب کے کیا شکوے ہیں کہ کیوں یہ الگ ہو گئے, یا الگ ہوئے نہیں؟ اپنی قیادت کو کم از کم انہوں نے استعفیٰ بھجوا دیا کہ بھائی میں اس ماحول میں کام نہیں کر سکتا, مجھے کام کرنے نہیں دیا جا رہا, میں تو ڈیلیور کرنے کے لیے آیا تھا. اب یہ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں, قیادت کو لوگ میں انہوں نے لے کے ریزائن دیا ہے, ایک ٹائٹل دکھایا ہے. پچھلے 20 دنوں سے پنجاب کو سی ایم چینج کرنے کے لیے بہت زیادہ لابنگ ہو رہی ہے. عمران خان صاحب اس پہ مان نہیں رہے. بات یہ ہے کہ جب آپ گڈ گورننس نہ دے سکیں اور بنیادی حقوق جو چھوٹے موٹے ہیں کہ ایجوکیشن بہتر کر دیں, کچھ ہسپتال میں وینٹیلیٹر لے آئیں, آکسیجن لے آئیں, یہ چھوٹے چھوٹے بھی کام نہ کر سکیں, اور آپ صرف اور صرف دوسری جماعتوں کو برا بھلا جو کام نیب کا ہے وہ آپ سنبھال لیں. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عمران خان کی ٹیم کی نااہلی اپوزیشن کو مضبوط کر رہی ہے اور عمران خان کو کمزور کر رہی ہے, ورنہ اتنی کرپٹ اپوزیشن تو کبھی کسی کو ملی نہیں تھی. تھوڑی بہت ہی کرپٹ ہوتی تھی, تھوڑا سا بہتر ہوتے تھے, لیکن لہذا انہوں نے اپنے تو دشمن ہیں ہی ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے مخالفت ہے. کاف لیگ بھی ان سے بظاہر خوش نہیں ہے, جو میری اطلاع ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی جو ریٹن ایگریمنٹ ہوا اس کو پورا نہیں کیا. اختر مینگل صاحب سے ہوا جو اس کو نہیں کیا, اس کو بھی چھوڑ دے. خود عمران خان صاحب نے جو لوگوں سے وعدے کیے اس کا ابھی ایک سٹیپ بھی آگے نہیں بڑھا. تو میرا خیال ہے خان صاحب کو سوچنا ہوگا کہ کیا کتنی دیر مزید وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے انہیں کسی کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنی ٹیم کے ذریعے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہوگا. یہ میری رائے ہے. صحیح ہے. اچھا بھٹی صاحب, ایک چیز جو فواد چودھری صاحب, ابھی ہم ان کے بیانات کی بات کر رہے تھے کہ ان کے بیان سے یہ کاف لیگ والے ناراض ہوتے ہوئے نظر آئے. فیاض الحسن چوہان ہوں یا فواد چودھری ہوں, ان کے بارے میں 2 طرح سے لوگوں کی رائے ہے. ایک تو یہ کہ جو لب و لہجہ یہ اختیار کر رہے ہیں وہ ان کو اسائنمنٹ دی گئی ہے, ذمہ داری ہے, اور اسی وجہ سے وزیر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, دوسری رائے یہ ہے کہ جو لب و لہجہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اس کی وجہ سے ان کی وزارت خطرے میں ہے. تو اصل صورتحال کیا ہے؟ یہ اسائنمنٹ کے تحت کر رہے ہیں, ذمہ داری ان کو یہ دی گئی ہے, یا پھر غلط کر رہے ہیں اور خود ریزرویشن ہے پارٹی کے اندر اس پر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ چیتے ہیں ہر جماعت میں چیتے ہیں. ان میں نہال ہاشمی صاحب تھے, دانیال عزیز تھے, طلال چودھری سے نہیں, ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں. مریم نے ایک پوری پارٹی میٹنگ میں طلال آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے جو پارٹی ڈیفینڈ کرتے ہیں اور تالیاں بجاؤ. تو سینئر لوگوں نے بیٹھ کے تالیاں بجائیں طلال چودھری صاحب کے لیے. اسی طرح یہ فیاض چوہان صاحب جب داخل ہوئے بنی گالہ میں تو عمران خان بیٹھے, انہوں نے کہا وہ دیکھو میرا چیتا آ گیا ہے. تو وہ چیتا. تو یہ اسی طرح باقی دوسروں کے, تو یہ ڈیوٹیاں وہ لگی ہوئی ہیں ان کو. لیکن ایک ہوتا ہے, آپ ٹھیک ہے آپ کا بیان ہے, آپ کا پولیٹیکل بیان, آپ انفارمیشن منسٹر ہیں, لیکن ایک حد ہوتی ہے. اس حد سے آگے آپ کتنا جاتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ زبانوں سے فتح تو نہیں ہوتا, پرفارمنس سے فتح کریں.
تو یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. بہت شکریہ آپ کا ارشاد بھٹی صاحب, آپ کا بھی, عارف امید بھٹی صاحب, مظہر عباس صاحب اور دیگر جو مہمانوں نے پروگرام میں شرکت کی, میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.